موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ مردے زندہ کریں غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کریں، غوث پاک چوروں کو ولی بنائے، غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے، غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں، غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے، غوث پاک بنا دیا جائے، درختوں کی قلموں کو اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے، وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے مولویت کا حلیہ اپنایا ہوا ہے، قراقلی پہنی ہوئی ہے، جناقیب جسے کہتے ہیں، اور وہ ایسی غلیظ اور گندی قسم کی بات کرتا ہے کہ جو بات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یعنی یہ کھلا ہوا شرک ہے، اللہ کی وحدانیت کو یہ چیلنج کرتے ہیں یہ ظالم۔ اس کی بات آپ سنیں۔ کمزور مرید نہ اس کو توجہ دے، جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے، وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا تو احباب گرامی اس قمیض کے پردے میں پیچھے کیا تھا وہ غوث الاعظم نے بتایا، اور مجھے اپنے مرشد کریم حضور غوث الاعظم سرکار کی اس شان پہ ذرا بھی شک نہیں ہے۔ وہ چلے گئے اوپر معراج کرنے، تو وہ ایک باغ میں، وہ جو جنت کا باغ تھا، وہاں ٹھہر گئے، واپس نہیں آئے، آج تک وہی ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں انا کنت مع ادریس، میں ادریس کے ساتھ تھا، اس کو اس جنت کے باغ میں بٹھایا، حضور غوث الاعظم نے بٹھایا جنت کے باغ میں، ابھی غوث پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے بٹھایا۔ انا کنت مع موسیٰ، او کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ ہی تھا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ غوث الاعظم نے کہا، اب پتہ نہیں کون سی کتاب میں کہا، ان کو کہاں سے وحی آئی، کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی میرے لعاب دہن سے واپس آئی۔ یعنی قرآن کریم میں جو واقعہ ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو قمیص دی، کہا کہ میرے والد کے چہرے پر لگاؤ، آنکھوں پہ لگاؤ، بینائی واپس آئے گی۔ کہتے ہیں اس کے پیچھے دراصل میری قدرت جو ہے وہ کار فرما تھی، میں نے لعاب دہن لگایا تھا، اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ غوث الاعظم جو ہے اللہ کا ولی ہے حالانکہ، لیکن ان لوگوں نے اتنا غلو کیا ان کی شان میں کہ اللہ کے ساتھ ملا لیا ان ظالموں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی بڑا ہے۔ اب کہتا ہے کہ غوث الاعظم معراج پہ گئے، وہاں جنت کے باغ میں پہنچے، اور ادھر ہی کہتے ہیں ادھر ہی رہ گئے، حالانکہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہاں گئے اور ادھر رہ گئے، اور کہتے میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا، اور کہتے ما کنت مع موسیٰ کنت مع ادریس، اور کہتا ہے کہ کنت مع موسیٰ فی کوہ طور، کوہ طور میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ اور مزید آگے یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں، عصائے موسیٰ میں جو بھی حکمتیں اور پاور تھا وہ میری وجہ سے تھا، وہ میرا پاور تھا۔ یعنی عصائے موسیٰ، جیسے قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس عصا کو پتھر پہ مارو، 12 چشمے نکل آئے، دریا پہ مارو، 12 راستے بنے، اژدہا بن گیا، سارے جادوگروں کے سانپ کو نگل گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں یہ تو میرا کارنامہ تھا، یہ میری قوت کی وجہ سے ہوا، عصائے موسیٰ میں قوت میری تھی۔ تو گویا اس ظالم مولوی نے اللہ کی قوت کو
حضرت شیخ کی طرف منتقل کیا، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا نا، قرآن کریم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو ایسے بدبختوں کو سننے سے نہ سننا بہتر ہے۔ اس لیے میرے عوام سے گزارش ہے کہ کوئی شخص ان کے ظاہری شکلوں پہ نہ جائے، یہ پتہ نہیں اندر سے کیا ہے، اتنا کھلا شرک یہ بولتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس درجے کے مولوی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔